السلام علیکم لیڈرس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک ہفتے سے ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ رائٹر نے تو مجھے ایک ہفتہ پہلے ہی ایپیسوڈ دے دی تھی، یہ لاسٹ ایپیسوڈ۔ آپ کو پتا تھا کہ اسٹوری کا بالکل لاسٹ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے بس سینس کور اپ ہونے تھے، تو یہ انہوں نے مجھے کافی ٹائم پہلے ہی دے دی تھی ایپیسوڈ، ٹھیک ہے، مگر اپلوڈ نہیں کر سکی کیونکہ مجھے شدید ڈینگی بخار ہو چکا تھا اور ابھی بھی میری طبیعت کچھ اسٹیبل نہیں ہوئی، تو لیکن ایپیسوڈ اس سے زیادہ ریٹ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ انہوں نے نیو ناول سٹارٹ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جس کے ایپیسوڈ میں بھی کل یا پرسوں اپلوڈ کر دوں میں، ٹھیک ہے۔ اس کی ایپیسوڈ بھی میرے پاس آئی ہوئی ہے، تو اس میں رائٹر کا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے ہی مجھے ایپیسوڈ دی تھی۔ ایپیسوڈ اپلوڈ کرنا وہ میری ذمہ داری ہے کہ مجھے کس ٹائمنگ میں اپلوڈ کرنی ہے، مارننگ میں کرنی ہے، دوپہر میں یا پھر رات میں کرنی ہے، یہ میری طرف سے دیر وغیرہ ہو چکی ہے۔ تو اب سب سے معذرت اتنا انتظار کروانے کے لیے، اور سیریسلی اس ڈیوریشن میں میں نے موبائل نہیں اوپن کیا اسٹوڈیو وغیرہ کہ آپ سب کے کمنٹس وغیرہ دیکھ سکوں، کیونکہ سب کچھ میرے ہینڈ اوور ہے جو کہ میں نے نہیں کیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہے آگے سے جیسے طبیعت اسٹیبل ہو رہی ہے میں اپنی ریگولرٹی پر آ جاؤں گی اور آپ کو ڈیلی ایپیسوڈ دوں گی انشاءاللہ، کیونکہ میرے پاس ایپیسوڈس تو آئی ہوئی ہیں نیو ناول کی بھی، تو وہ سرپرائز ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بہت ہی امیزنگ سٹوری کو لے کر ہم نے اس کا سٹارٹ اپ کیا ہے۔ امیزنگ سٹوری لائک کچھ لوگوں کی فرمائش پر اس ناول کا سیکنڈ پارٹ کی طرح لکھا ہے، ٹھیک ہے، تو کافی سارے لوگوں کی فرمائش تھی، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے ایک ناول کو اٹھایا ہے اور ممتانہ کا پریویس ناول ہے، اس کے آگے اس کی سٹوری کو کنٹینیو کیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گی کل یا پرسوں اس کے ایپیسوڈ اپلوڈ کر دوں، اور یہ بھی کوشش کروں گی کہ میں صرف نون میں اپلوڈ کروں، رات میں اپلوڈ نہیں کروں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنا آج لاسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لاسٹ ایپیسوڈ آف کتابوں اور عشق۔ شمائل خان کی بارات تھی، وہ خیام کو پہلے ہی دیکھنے پہنچ گیا جبکہ وہ چاروں بیچ میں کھڑی ہو گئی۔ تم کیوں آئے ہو؟ حنین کے سوال پہ وہ بیچارگی سے منہ بنا کر ان چاروں کو دیکھنے لگا۔ پلیز ایک نظر دیکھنے دو، کیا تم دونوں مجھ پہ تعینات ہو گئے ہو؟ وہ بولا تو وہ سب آنکھیں گھما گئی جبکہ خیام شمائل کی آواز سنتے ہی باہر آ گئی۔ اور تم کیوں باہر آئی ہو؟ وہ چاروں اس پر بھی بھڑکی جبکہ خیام منہ بسوڑ کے دوبارہ اندر جانے لگی۔ واللہ اتنا ظلم، ایک بار نکاح ہو جانے دو، اب سب کو پھر بتاتا ہوں۔ چاروں کو بھول کر وہاں سے چلا گیا جبکہ وہ خیام آنکھیں سویر کے دیکھنے لگی۔ آپ چاروں تو مجھ پہ چوکے کی سپاہی بن گئی ہیں، چلی جاؤ گی تھوڑی دیر بعد اسی کے پاس، ایسی بھی کیا جلدی؟ مالا نے کہا تو خیام پٹ سے بولی، وہی جلدی جو جہان بھائی کو آپ کے پاس آنے کی پڑی رہتی ہے، وہ بولی۔ مالا ایک دم شرمندہ سی ہو کر سرخ سی ہوئی جبکہ وہ سب ہنسنے لگے۔ مالا، اچانک جہان کی آواز آئی تو ان سب نے مالا کا اور بھی مذاق بنانا شروع کر دیا جبکہ مالا منہ بسوڑتی نیچے آ گئی۔ جان نے اس کے لیے سرخ اناری رنگ کی ساڑی دی تھی اور خود پہنائی تھی، اب اس کا اترا ہوا منہ دیکھ کر وہ اس کے نزدیک آیا۔ کیا ہوا؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ پکڑ لیا۔ کچھ نہیں، آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ اس کے ہاتھ جھٹک کر بولی۔ اتنا غصہ؟ وہ مسکرایا۔ آپ کی وجہ سے سب میری کسی بات کو سیریس نہیں لیتے۔ وہ منہ بنا کر سینے پہ ہاتھ باندھ گئی۔ جان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے وقت کے کمرے میں گھسیٹ کر لے گیا۔ کون نہیں سیریس لے رہا؟ میں لے چکا ہوں، سیریس کافی نہیں ہے۔ اس کی باتیں مالا شرما گئی۔ کیا ہوا ہے؟ اور پھر مالا نے اس کو بات بتائی تو وہ سر پکڑ گیا۔ اتنی بیکار بات پر منہ بنایا ہوا ہے۔ اچھا، آپ کو کیا کام ہے؟ مالا بال سنوارتی ہوئی بولی۔ کچھ نہیں، تمہیں دیکھنے کا دل کیا تو آ گیا۔ بس یہی وجوہات ہیں جو سب کہتے ہیں کہ آپ میرے عاشق ہیں۔ ہاں تو اچھا ہے نا، میرے عشق کی داستان سب سے منفرد ہے۔ جی نہیں، سب ایسے ہی کرتے ہیں۔ اچھا،
زیادہ شوشہ نہ مارو، بات سنو۔ اس کی کلائی پکڑ گیا۔ مالا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کمرے میں چلے صرف آدھے گھنٹے کے لیے، جان بولا تو مالا کا منہ کھل گیا۔ اس نے پورے 2 گھنٹے میں اسے ساڑی پہننے دی تھی۔ آپ کس قدر گندے ہیں، اس کے پاس سے بھاگنے لگی۔ چل رہی ہو یا امی کو بتاؤں؟ تم شروع دن سے ہی میرے پیچھے تھی۔ ایسا کچھ نہیں تھا، وہ آنکھیں سکیڑ کر بولی۔ تھا تو ایسا ہی جھوٹ بول رہی ہو۔ دیکھ لو، میرے پاس آج بھی بہت کچھ ہے جو تمہیں ایکسپوز کر دے گا۔ اس کی بات پہ مالا نے منہ سا بنایا۔ ذرا دکھائیں۔ وہ اسے خود سے نزدیک کر گیا۔ مالا بھی اس کی گردن میں باہیں پھیلاتی بولی۔ چاند اس کی مہک میں کھو سا گیا اور قریب سے اس کی فاؤنڈیشن میں چھپے نشان کافی واضح تھے۔ اس نے اس کی گردن پر آہستگی سے پیار کیا۔ مجھے چیلنج نہ کرو جانے عالم۔ کر دیا، وہ بولی۔ جہاں نے تیوری چڑھائی اور جیب سے موبائل نکال کر کھولا تو موبائل میں کوئی چیز بھی نہ تھی، نہ ان کی پرانی کوئی یاد، کچھ بھی نہیں تھا۔ وٹ؟ تم نے ڈیلیٹ کر دی؟ وہ چلایا جبکہ مالا ہنسنے لگی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ کرنے کی؟ بیوی ہوں آپ کی، کچھ بھی کر سکتی ہوں، سمجھے؟ وہ سکون سے بولی اور نفرت دکھاتی وہاں سے جانے لگی۔ مالا، تم نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار چکی ہو، وہ آنکھیں سکیڑ کے غصے سے بولا۔ مجھے منظور ہے، وہ آہستگی سے بولتی کمرے سے بھاگ اٹھی جبکہ جان مسکرا دیا۔ سارا کچھ ہی مٹا دے گا۔ جتنا امی سے ڈرتی ہے اتنا مجھ سے بھی ڈر جائے تو کیا ہی بات ہے۔ وہ سرد سانس کھینچتا باہر نکلا تو ہال میں جانے کے لیے سب ریڈی تھے۔ وہ لوگ نکلے تو سب اپنی اپنی گاڑیوں میں ہی ہال میں پہنچے۔ آج سب مکمل لگ رہے تھے، حنین، بلال، سارم، وہاب، جہان اور مالا، اور ساتھ کے ساتھ اینا اور وقت بھی۔ وقت کے بازو پہ اذان تھا جبکہ ارجل جہان کے بازو پر تھا۔ حیام کو اسٹیج پہ بٹھایا تو اسماعیل کی فیملی بھی آ گئی۔ اس کی فیملی میں زیادہ لوگ بھی نہیں تھے، چند لوگ تھے۔ وہ لوگ آئے تو حیام کو اسماعیل نے دیکھا اور بس دیکھتا رہ گیا۔ وہ ابصرہ لگ رہی تھی اور پہلی لڑکی تھی جو لڑکے کے انتظار میں تھی۔ تھوڑی سی دیری پر اسماعیل نے سب کے سامنے کان کو چھو کر معذرت کی تو محفل میں زعفران سا بھر گیا۔ چھیڑ کھانی شروع ہو گئی۔ لو، نکاح سے پہلے ہی زن مریدی شروع، جہان بولا تو وقت نے سر ہلایا۔ معلوم نہیں کیسے کیسے لڑکے آنے لگ گئے ہیں۔ اور آپ نے تو پیدا ہوتے شروع کر دی تھی، مالا نے کہا تو جہان نے اسے گورا۔ جی ہاں۔ کیوں بول رہے ہیں آپ میرے بھائی کے بارے میں ایسے؟ وہ کہہ کے چلی گئی۔ تم دیکھ رہے ہو اس کی زبان جانے دانوی سے؟ اچھا ہے، اس کو بھی زبان لگی۔ وقت ہنسا تو جہان نے اسے گورا۔ اس کی یہی نازک کمر آج ٹوٹے گی اور اترا لے۔ وہ اس کی مچلتی کمر کو گھورتا بولا تو وقت کانوں کا ہاتھ لگا کے کہکا لگا اٹھا۔ نکاح کا وقت قریب آیا اور جہان اور وقت جو بور ہو رہے تھے دونوں ایک دوسرے کی صورت تکنے لگے۔ کیا سوچا جا رہا ہے؟ سارم نے ان دونوں کو پکڑا تو بلال بھی متوجہ ہوا۔ بہت شوق ہے اسے شادی کا، آپ بتاتے ہیں۔ وہ دونوں اذان اور ارجل کو سارم اور بلال کو دیکھ اٹھے اور پھر غائب ہو گئے۔ کچھ دیر بعد نکاح شروع ہو گیا۔ اسماعیل کافی خوش تھا، خوش تو حیام بھی تھی۔ اسماعیل نے پین اٹھایا سائن کرنے کے لیے اور جیسے ہی لکھنے کی کوشش کی پین چلا ہی نہیں۔ سارم اور بلال نے وقت و جان کو کرچ کے شانے چکا کے جسے جانتے ہی نہ ہوں۔ سب نے اسے دوسرا پین دیا اور بدقسمتی کا لیول یہ تھا وہ پین بھی نہ چلا۔ وقت و جان کا کہکا گونجا اور ریاض اور وجدان کے دیکھنے پر وہ دونوں سنبھل گئے۔ سوری، بس وہ آج تک کسی کے ساتھ ایسا ہوتا دیکھا نہیں۔ وقت نے ہاتھ اٹھایا۔ یہ آپ دونوں نے ہی کیا، اسماعیل غصے سے بولا۔ تم اس سے کرو۔ بلال نے اسے اپنی جیب سے پین دیا۔ وقت و جہان نے اسے کھول کر دیکھا جبکہ وہ دونوں کو اگنور کر گیا۔ شکریہ یار، اسماعیل کے تو پسینے ہی چھوٹ گئے تھے۔ اس نے پین لیا اور لکھنے کی کوشش کی تو وہ پین بھی نہ چلا۔ ایک اور بار ان دونوں کے کہکے گونجے اور اسماعیل نے روتی صورت سے بلال کو دیکھا۔ اب یہ کیوں نہیں چل رہا؟ بلال نے پین جھٹکا۔ اس کے بعد بلال کے مولوی نے پین دیا تو وہ جلدی سے سائن کر کے سکھ کا سانس بھر گیا، ورنہ ڈر ہی گیا تھا کہ یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے۔ مبارک ہو۔ ان دونوں نے اس کے شانوں کو جکڑا تو وہ تڑپ ہی گیا۔ وجدان کا تو بس نہ چلا، ان دونوں کو اٹھا کے پھینک دے گئی۔ اپنی جان بچا کے وہ دونوں وہاں سے ہٹے اور اسماعیل بھی نکاح کے بعد حیام کے پاس آ گیا۔
وہ کافی خوش تھا. اس نے حیام کے ساتھ کافی تصویریں لیں. اب کوئی شرم نہیں آ رہی؟ حیام نے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا. اب تو بے شرمی کا لائسنس لے لیا ہے محترمہ. وہ آنکھ دبا گیا جبکہ حیام ہلکا سا مسکرا دی. دوسری طرف رخصتی کا شور سا اٹھ گیا. اسماعیل اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا. وہ لوگ سب سے ملے، سب ان کی تعریف کر رہے تھے کہ جوڑ بہت خوبصورت بنا ہے. رخصتی کے وقت حیام کی آنکھیں بھیگ گئی جبکہ اس کے ساتھ ساتھ حنین، مالا اور رحاب بھی آبیدہ سی بنی تھی. تم کیوں رو رہی ہو؟ تم تو ایک بار بھی رخصت نہ ہوئی. چاند کی بات پہ وہ سو کرتی مڑی. میں رخصتی نہیں کرواؤں گی. اوہ، وہ ہنستا اسے سینے سے لگا گیا جبکہ وقت ماتا پیٹتا آگے چلا گیا. اینا نے اسے حسرت سے دیکھا. کبھی ہمیں تم میں آشنائی تھی. وہ ہستگی سے بڑبڑائی اور اس کے پیچھے بولی. وہ لوگ حیام کو اسماعیل کی گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے خود بھی نکل گئے. اسماعیل سب سے پہلے نکلا تھا. ایسے اونچے دھولے سخت زہر لگتے ہیں مجھے. جان بولا تو ساری بلال اور وقت نے اس کے سینگ دیکھا. تم سے کئی گنا زیادہ اونچے ہوتے. وہی تم لوگ ٹھیک میرے پیچھے ہو گئے ہو. اپنے اپنے کاموں سے لگو. آج تو سب کو ایک ہی کام ہے ویسے. وہ دان دکھاتا مالا کا ہاتھ پکڑے گاڑی کی طرف بڑھا جبکہ سب ایک دوسرے سے نگاہ چرا کر اپنی اپنی گاڑیوں میں سوار ہو گئے. جان کیسے ہی نہیں رک رہی تھی. مالا اسے نفی میں سر ہلاتے دیکھنے لگی. آپ بے شرمی کی باتیں کرتے ہوئے گھبراتے بھی نہیں. اوہ نہیں یار، اس بات پہ نہیں ہنس رہا. وہ رکا اور پھر اس کا کہکا گونج گیا اور گاڑی تیزی سے شمال کی گاڑی کے پاس سے بھگا لے گیا. شمال کی گاڑی اس کے پیچھے تھی. وہ جان گیا تھا. آپ نے ان کی گاڑی کے ٹائر پنچر کیے؟ مالا نے حیرانگی سے پوچھا. ہاں نا، زہر لگ رہا ہے. وہ ہنسی ضبط کرتا پیچھے دیکھنے لگا. ارجن سکون سے سو رہا تھا. آپ اتنے شرارتی تو نہیں تھے. وہ مسکرائی. اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھ کر جبکہ جان لچکا گیا. میں تو ایسا ہی ہوں. زور سے اس کے گال کو چومتے ہوئے بولا جبکہ مالا گہرا سانس بھر گئی. دوسری طرف حنین نے تھکے انداز میں بلال کے شانے پر سر رکھا اور بلال نے اس کی جانب دیکھا. تھک گئی ہو تو یہیں اسٹے کر لیتے ہیں، گھر کافی دور ہے. وہ بولا تو حنین نے سر ہلا دیا. میرے پاؤں دکھ رہے ہیں، وہ روحانسی لہجے میں بولی. تو بلال نے گاڑی موڑ لی. وہ ہسپتال کی جانب چل دیا. حنین ہلکا سا مسکرائی. آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ ہاں، میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا. اب چپ ہو جاؤ اور آنکھیں بند کر لو. وہ اس کی کمر میں بازو ڈال گیا. یہ تو شکر تھا گاڑی میں تھے ورنہ کافی پرابلم ہو جاتی. حنین نے آنکھیں موند لی. وہ واقعی تھکی ہوئی تھی تبھی وہ سو بھی گئی. روحاب نے اسماعیل کو دیکھا اور اپنی ہنسی چھپا لی جبکہ سارب سنجیدگی سے ڈرائیو کر رہا تھا. ہنس لیں آپ اچھے سے. بلا کے اسماعیل بھڑک ہی گیا. اب تو ایسے نہ کہیں. جان بھائی سے مقابلہ تو ریاض بھائی بھی نہیں کر پاتے. وہ بولے تو اسماعیل نے اپنی پگ ایک طرف رکھ دی. کیا سوچا تھا؟ آئس کریم کھاؤں گا، باہر گھوموں گا اور میں اپنے سسرال کی گاڑی میں گھر جا رہا ہوں. واٹ اے بیڈ ڈے. وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا. یہ شکر کرو ہم آ رہے تھے پیچھے، ورنہ نہ اس جگہ سگنل تھے اور نہ ہی کوئی تمہاری ہیلپ کو پہنچتا. پھر جنگل ہی تھا تمہارے پاس منگل کرنے کے لیے. اسماعیل ہنسا تو سارم نے بولا سوری. وہ فوراً سنبھلا کہ یہ جان اور وقت نہیں. اللہ کرے جان بھائی کے ٹائر پنچر ہو جائیں، موبائل کے سگنلز ختم ہو جائے اور ان کے پاس کوئی سہارا نہ ہو. ایسے نہیں گئے. حیام آہستگی سے بولی. اسماعیل گھورنے لگا تو وہ آنکھیں چکا گئی. کچھ ہی دیر میں وہ اسے اسماعیل کے گھر ڈراپ کر گئے. اسماعیل اپنی بیگم کو لے کے اترا تو مام ڈیڈ ملازموں کے ساتھ کب سے اسی کا انتظار کر رہے تھے. وہ لوگ ماجرا جان کر ہنس پڑے اور زبردستی سارم اور رحاب کو بھی روک لیا. انہوں نے تھوڑی بہت رسمیں کی اور حیام کو رحاب اور اسماعیل کی مام نے اس کے کمرے میں بٹھا دیا. حیام کمرے کو دیکھنے لگی. یہ کمرہ کافی خوبصورت پرکشش تھا. ان لوگوں کا رہنا تو دبئی میں تھا. وہاں اس کمرے جتنے ہی فلیٹ ہوتے تھے. وہ ہلکا سا مسکرائی کیونکہ رحاب نے کسر نہیں چھوڑی تھی. دروازہ روک کے کھڑی تھی. کچھ دیر بعد بلا کے وہ جان بچا کے اندر آ ہی گیا اور دروازے کو تالا لگا دیا. اس نے حیام کو دیکھا. کیا ہیں تمہارے گھر والے؟ وہ حیران تھا. حیام ہنسنے لگی. آپ کی ہی بہنیں ہیں. وہ بولا تو اسماعیل سر ہلا گیا. ہاں ٹھیک ہے. اوئے، اچانک اسے یاد آیا کہ وہ حیام کے سامنے بیٹھا ہے. وہ اسے مسکرا کر دیکھنے لگا. ہماری شادی ہو گئی. اس نے نرمی سے اس کی آنکھوں پر انگلی پھیری تو وہ جھجک سی گئی. آپ
काफ़ी खुश है। हाय हमने उसकी सीन देखा। क्यों तुम नहीं हो? वो एकदम मचल कर बोला। तो हयाम तौबा करती सही लागी। वो तो बहुत एक्टिव था, हर बार डंडे के जोर पे करवाना चाह रहा था। काफ़ी खुश हूँ। वैसे आपका घर प्यारा है। वो हल्का सा मुस्कुराई। मेरा दिल भी काफ़ी प्यारा है। उसने उसका हाथ पकड़ के दिल पर रख लिया। जब भी हयाम हंसती उसकी आंखों में खौफ आ गया। तो मैं एक बात कहूँ, उसने उसे नरमी से कहा। तो हयाम उसकी जाने में तवज्जो हुई। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी रिश्तों का बॉन्ड नहीं देखा। माँ बाप कैसे औलाद से मोहब्बत करते हैं, औलाद माँ बाप से कैसे कैसे मोहब्बत करती है, उनकी इज्जत कैसे करती है, उन्हें मनाते कैसे हैं। मेरे लिए सब नया है। तुम्हारे रिश्तेदारों के बीच रहना, उनके साथ उठना बैठना बहुत ख्वाब सा है मेरे लिए। सबके नोक चोक और कुल मिल जाना बहुत खूबसूरत है। मैंने सोचा नहीं था लेकिन पा लिया वो सब। अक्सर खुदा महरूमियों को बिन कहे ही पूरा कर देता है और तुम वो ही हो मेरे लिए। मैं तुम्हें ज़िंदगी भर खुश रखूँगा। ज़िंदगी भर साथ रहने का वादा नहीं कर सकता लेकिन फिर भी साथ निभाऊँगा और हम अपने बच्चों में वो महरूमियों को जन्म होने नहीं देंगे जो मैंने देखी। क्या इस समय तुम मेरा साथ दोगी? वो नरमी से बोला। तो हयाम सर हिला गई। दूंगी, वो बोली। तो इस्माइल ने उसे सीने पर खींच लिया और बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। काफ़ी खूबसूरत लग रही हो, उसने नरमी से उसके गालों पर होंठ रखे। तो हयाम के वजूद में सुनसनी खैस सी लहर दौड़ी और वो उसकी शर्ट पकड़ के ओह ओह, मुँह दिखाई नहीं दी मैंने तुम्हें। वो जल्दी से उठा और अपनी जेब से एक रिंग बॉक्स निकाल लिया। उसने वो बॉक्स उसके सामने खोला तो अंदर एक डायमंड की हसीन सी रिंग थी। वो हैरानगी से उसे देखने लगी, फिर मुस्कुरा दी। ये बहुत खूबसूरत है, वो आहिस्ते से बोली। तुम्हें अच्छी लगी? जी बहुत ज़्यादा। वो खुश होकर रिंग पहन ली तो इस्माइल ने हाथ पकड़ लिए। मैं यहाँ चने बेचने आया हूँ। उसने अंगूठी लेके उसके हाथ में वो डाली तो हयाम खिलखिला दी। हंसते हुए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। भूख लगी है? इस्माइल के सवाल पर वो नफे में सर हिलाने लगी। गुड, वो मुतमईन सा लाइट्स बुझा गया और हयाम ने उसका सारा बोझ खुद पर महसूस करके हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आंखें मूंद लीं, जैसे उसने उसके हवाले खुद को कर दिया था। अगली सुबह काफ़ी हसीन थी लेकिन फिलहाल दोनों ही बेसुध सो रहे थे कि अचानक दरवाज़ा यूं बजा जैसे अबे दौड़ के कोई अंदर घुस जाएगा। जहान, आप बहुत बदतमीज़ हैं। मालो तो शर्मिंदा ही हो रही थी। सुबह हो गई है, बाहर निकलो। दूल्हे मियाँ, हम नाश्ता लेके आए हैं। इस्माइल ने दरवाज़ा खोला तो देवरी बिगड़े हुए थे। चांद को देखकर रात वाला मंजर भी याद आ गया। तो मेरी छाती में नाश्ता करना है आप लोगों ने? तुम कहो तो आओ कर लेते हैं। जान अंदर घुसा कि माला ने पीछे खींचा। आप लोग फ्रेश होकर आ जाएं, माला ने कहा तो इस्माइल ने सर हिलाया। इतनी प्यारी लड़की का इतना जंगली शौहर। हेलो, मेरी बीवी को प्यारा कहने की कोशिश भी ना करना, जुबान खींच लूँगा। वो बिगड़ा। तौबा है। माला उसका बाजू खींच कर उसे नीचे सबके पास ले आई। वो और ऐना नाश्ता लेकर आ रहे थे लेकिन वक्त और जहाँ ने भी जाने का कहा तो बमजबूरी उन दोनों को भी आना पड़ा और यहाँ रुहाब और सारिन तो पहले ही थे। ठगी आदमी है ये, दूर रहा करो इससे। आपका दिमाग ज़्यादा चलता है जान। जान की जान, मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा था यार, मुझे गुस्सा भी ना आए। बच्चों की तरह मुंह बसोड़ गया। माला को हंसी आई और उसके गाल खींच दिए। जान की आंखें खुल गई। तुम मुझे बच्चा समझती हो। लोग तो बच्चे ही रहे हैं आप, वो बोली तो जान ने उसकी कमर में बाजू डाल लिया। इस बच्चे ने रात ज़्यादा तंग तो नहीं किया? उफ, किसी और के घर। ओ बेहुदा इंसान, शर्म किया कर। सारिम की आवाज़ पर उसने हाथ पीछे कर लिया। बहुत शुक्रिया इतला का। जहान मुंह बना गया। अच्छा अब लड़ना मत। लगता है सब नाश्ता लेके आए हैं यहाँ और इन लोगों की सुबह भी ना हुई। वक्त बोला तो वो सब सही लागे। एक काम करते हैं, नाश्ता रख कर चले जाते हैं, खुद ही खा लेंगे। जहाँ के मशरब पे सब भी खिलाफ मुत्तफिक हो गए क्योंकि यहाँ किसी के हालात तक नहीं रहे थे कि उठ के कोई उनके पास भी आएगा। वो लोग बाहर निकले तो सभी दूसरे के साथ छेड़खानियाँ कर रहे थे। ये बिलाल को तो फ़ोन करें, ज़रा इसकी प्रेम कहानी में मुझे खलल डालना है। तो यक जुबान सब बोले थे। मुझसे चलते हो सारे, जहाँ ने आंखें घुमाई। ऐसा कुछ नहीं है आपके पास। माला भी बोली, हंसी उसके चेहरे से झलक रही थी।
جہاں نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا اور مسکرا دیا۔ وہ تو خیر تم نہ ہی کہو کہ میرے پاس کیا کچھ نہیں ہے، وہ بولا تو وہ شرمندہ سی سرخ پڑ گئی کیونکہ اس کی باتوں کا مفہوم جو سمجھ گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے گاڑی میں سوار ہو گئے، ارادہ گھر کی جانب جانے کا۔ رحاب اور سارم اپنی گاڑی میں جبکہ وقت اور اینا اپنی گاڑی میں تھے۔ اینا جہان اور مالا کو بس حسرت سے دیکھتی رہ گئی کہ کبھی وہ دونوں بھی ایسے ہی تھے، لیکن اس کی ایک چوک اس کی زندگی کو بدزل کر گئی تھی۔ تو یہاں پہ ختم ہوتا ہے اس پیاری سی کہانی کا سفر، اور میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ملتے ہیں ایک نیکسٹ اسٹوری کے ساتھ۔ امید ہے مجھے انشاءاللہ پوری کوشش بھی کہ کل تک میں اس ایپیسوڈ کو، اس نئے ناول کو اسٹارٹ اپ لے لوں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس سے پہلے آپ سب نے بس ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے رائٹر کے لیے بہت ساری دعائیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ بہت ساری دعائیں کرنی ہیں، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمیشہ، اور میرے لیے بھی دعا کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں شدید قسم کی بیمار ہوں۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں کل نئی اسٹوری کے ساتھ۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔